بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے لفظ رہ جائیں گے اور علمائے سو پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء نے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی۔ جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے بے طریقے اور کیفیت باقی نہیں رہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے کوڑے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمی طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے لفظ اور اسے اچھی آواز سے پڑھنے کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے خیال میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب سجی ہوئی ہیں، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب، فانوس، عمدہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و مؤذن تو مسجدوں کے گھر کی سمجھتے ہیں۔ اس کی اور زیادہ تشریح آگے حدیث کی تشریح میں کی جائے گی۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا اور پھر اس کے شکار علماء بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا کو مرضی کے مطابق مسلسل بتائیں گے اور پھر دنیا داری ہی ان کا مزاج اٹھانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں آگے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قدات کے پیڑ سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عام طور سے علمائے سو ہی ہیں۔ کچھ ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے تھے کہ اگر علم والے اپنے علم کو بچائے رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ